کوئی فرشتہ جگانے نہیں آئے گا، نہیں بولیں گے سبحان اللہ، کوئی ڈرانے نہیں آئے گا، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جس طرح دلہن کو اس کا محبوب شوہر جگائے گا، ایسے ہی اگر جگانے کی باری آئی تو تمہارا محبوب خدا تمہیں جگائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس حضرت اللہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ۔ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اور اگلی بات میں بتا دوں، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دلہن جو نئی نویلی اپنے دولہا کے یہاں گئی ہو، اگر وہ لیٹ بھی جائے، آنکھیں بند بھی کر لے، میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا اس کا مطلب ہی۔ اگر وہ لیٹ بھی جائے، آنکھیں بند کر کے پڑھ بھی جائے، تو دلہن کا دل جاگتا رہتا ہے کسی کے انتظار میں۔ کوئی آئے گا، کوئی مجھے جگائے گا۔ دلہن کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کسی کے انتظار میں جاگتا ہے۔ آنکھ بند کر کے پڑی ہے مگر دل جاگ رہا ہے، وہ کسی کا منتظر ہے۔ یہی کہا میرے مصطفیٰ نے حدیث پاک میں، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ اللہ کے مقدس ولی، اگر آنکھ تیری بند بھی ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیرا دل جاگ رہا ہے، بے شک بے شک تیرا دل جاگ رہا ہے۔ کوئی آئے گا، تیرے مزار پہ آئے گا، اگرچہ آنکھ بند ہے مگر تو دل کی نظر سے ان کو دیکھ لے گا۔ جو تیرے مزار پہ آئے گا دل کی نظر سے دیکھے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقدس ولی کی آنکھ اگر بند بھی ہو، دل جاگتا رہتا ہے، دل کبھی نہیں سوتا۔ تو چیز جو دن فرشتوں کے یہ کہنے کا ہے، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن عروس سو جاتی ہے، وہ دن عرس کا دن بنا۔ عرس کی حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کیجئے گا، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ آج تو عرس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ عرس کا مطلب سمجھا کہ وہاں پر ناچ گانوں کو بلا لو، عرس ہے۔ وہاں پر زندگی اور موت کے کنویں آ جائیں، عرس ہے۔ کچھ جگہوں پر شیخ چلی کو بلا لو، عرس ہے۔ کچھ نے یہ سمجھا کہ وہاں پہلوانی اور کشتیاں کرا لو، عرس ہے۔ کسی نے کہا میلہ لگوا لو، عرس ہے۔ اب جب بھی عرس دماغ میں آتا ہے تو صرف یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہاں میلہ ہوگا، وہاں پر لوگ ہوں گے، وہاں پر ناچ گانا تماشا ہوگا، وہاں پر ہنڈولے ہوں گے، وہاں پر بڑے بڑے جھولے ہوں گے، وہاں پر کھلونوں کی دکانیں لگی ہوں گی۔ یہ دماغ میں آتا ہے، یہ عرس کا مفہوم نہیں ہے، عرس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرے آقا حضرت امیر حمزہ کے مزار مقدس پر گئے ہیں، شہدائے احد کی قبروں پر گئے ہیں، اور میرے آقا نے جا کے وہاں پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ میں حدیث پاک سنائے دیتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ابو شیبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو شیبہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی قبور شہدائے احد علی راس کل ہو۔ میرے آقا ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر آتے تھے اور آ کر مزار پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر اگر پڑھتے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ میرے آقا پڑھتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کھڑے ہیں مصطفیٰ، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر! تمامی حضرات نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس۔ آقا کھڑے ہو کے کیا پڑھتے تھے بولو؟ سلام علیکم، قرآن میں ہے، تم پر سلام ہو۔ کھڑے ہو کے پڑھتے، حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ کھڑے ہیں مصطفیٰ، پڑھ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اچھا انجام عطا فرمایا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ وہاں قرآن کی تلاوت ہو، وہاں پر نعت خوانی مصطفیٰ ہو، وہاں پر ذکر و اذکار ہو، انہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ آج تو لوگوں نے سمجھا کہ جس
जिस ने 5 उंगलियों में अंगूठियां पहन ली वो वली है। हाँ जी, हक बात है, जिसने 5 उंगलियों में अंगूठियां डाल ली वो वली है। जो काला पीला चोगा पहन के आ गया वो वली है। जिसने मोटी मोटी मालाएं गले में डाल ली वो अल्लाह का वली है। जो चिमटा लेके पास में आ गया वो अल्लाह का वली है। जिसने सोटा ले लिया वो अल्लाह का वली है। जो नमाज के करीब न जाए वो अल्लाह का वली है। और गांव का जो सबसे बड़ा पागल है उसे कहते हैं ये तो बड़ा पहुंचा हुआ वली है। जी 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 जी, सही बात है। पागल को वली समझते, तवज्जो है। मौजू इधर ही घूम गया है तो औलिया अल्लाह की थोड़ी सी वजाहत कर दूं है इजाजत नहीं? तकरीर सुन लेंगे ऐसी या बहुत चीखूं तभी सुनोगे? नहीं चिखवाओ मत। हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं भी थका हुआ हूँ। सुनिएगा जरा, अल्लाह वाला वो नहीं होता कि जिसके हाथों में सोटे हो, वो नहीं होता जिसके गले में मालाएं हो। अल्लाह वाला वो नहीं होता जो 5 उंगलियों में अंगूठियां पहन के आ जाए। अल्लाह वाला वो नहीं होता। मैंने तो चंद दिन पहले यूट्यूब पे देखा कि पैरों में घुंघरू बांधे हुए, कानों में कुंडल पहने हुए मर्द, इतनी लंबी दाढ़ी है, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, अपने आप को वली बता रहा है। कभी चूड़ी पहनने वाला वली? जोर से बोलो, चूड़ियां पहनने वाला वली? अंगूठियां पहनने वाला वली? गले में मोटी मोटी मालाएं डालकर दिखावे करने वाला और शोकबाजी करने वाला वली नहीं हो सकता। बेड़ा बेड़ा सोटा लेकर तुम्हारे सामने आ जाने वाला अल्लाह का वली नहीं होगा। मैं बताता हूँ, अगर विलायत तलाश करना है तो इन काले पीले नीले चोखों में मत देखो, इन टेढ़े बेड़े सोटों में मत देखो, इन अंगूठियों की कसरत में मत देखो। अगर विलायत देखना है तो खुदा की इबादत में देखो, मुस्तफा की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लाह मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कलाम मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये विलायत नहीं है, ये शोभा है, ये धोखा है। नमाजों से दूर करे वो वली। बता दूं वली क्या होता है? मैं कुरान से बता दूं, मैं हदीस से बता दूं। वली कौन होता है? वली तो वो होता है, अब हदीस से पाक सुनिएगा, जरा हाथ उठा के बोल दे एक मरतबा या रसूल अल्लाह। ताकि चूंकि ये मुहर्रम का मौका चल रहा है, इस वक्त सबके जहन बने हैं कि करबला वालों का जिक्र होगा, करबला वालों का जिक्र होगा। यही जहन बने ना, यही जहन बने हैं। और मैं भी बना लूंगा ये जहन, उधर बोल देंगे मेरा भी जहन उधर ही बना है। मगर जब मैंने उर्स देखा, अपने भाइयों को अल्लाह वाले की पहचान भी करा दूं कि वली कौन होता है। जरूरी है। रुब्बा रजुलिन अशअस अकबर वजहुन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कितने ऐसे देखे होंगे कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा परागंदा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जिस्म पर उनके गुबार अटा हुआ है, चेहरे पर गुबार अटा हुआ है, और कभी कभी मुंह से लाल भी टपकती है। करीब आना पसंद न करो, पास में बैठना पसंद न करो, मगर अल्लाह की बारगाह में वो इतना मकबूल होता है, इतना मकबूल होता है कि हाथ उठाकर अगर अल्लाह से मांग ले तो अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता, पूरा फरमा देता। जब मांगा, अपना रामपुर करीब है ना, है करीब ना, इधर नीचे वाले जरा कम बोले भाई, घूर के काम नहीं चलेगा, सुभान अल्लाह बोल के चलेगा। रामपुर करीब है, रामपुर के आगे को पीपली का जंगल है। मैंने एक आलिम से है, हाँ, उस जंगल में एक मजार है। उस मजार वालों के ताल्लुक से मैंने सुना, मुझे एक अल्लामा साहब ने बताया, मौलाना ने किताब में तो नहीं पढ़ा, मगर अल्लामा साहब ने बताया। वो बुजुर्ग हैं, लोग आए उनके पास आके बोले, हुजूर बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ तो कर दो। क्या कर दो? बोलो बारिश की। आजकल जरूरत है ना बारिश की। अल्लाह ताला ने तो खूब बारिश डाली है। जो डैर पूरे साल में न भरते थे वो एक बारिश में भर दी, अब कैसे अल्लाह ने भरे नहीं। हाँ, बारिश की दुआ कर दो। अल्लाह वाले के पास ही आते हैं, जब अटकती है तो कहाँ जाते हैं?
جب بیماری گھیرتی ہے تب کہاں جاتے؟ زمانہ ستائے کہاں جاتے؟ غربت آئے کہاں جاتے؟ اللہ والے کے پاس جاتے۔ آ گئے لوگ، بڑے بڑے لوگ آئے، آ کے بولے حضور بارش نہیں ہو رہی، ذرا بارش کی دعا تو کر دیجیے، بارش کی دعا کر دیجیے۔ اب اللہ والا یہاں بولا تو بڑی اچھی بات بولا۔ اللہ والا بولا آج کل میری اللہ سے چل رہی، پیپلی کے بن میں جو مزار ہے وہ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ آج کل میری اللہ سے، میں کہوں میری مولانا مفتی فرقان صاحب سے چل رہی تو کیا سمجھو گے؟ لڑائی چل رہی نا، یہی تو سمجھو گے لڑائی چل رہی۔ انہوں نے بھی کہا آج کل میری اللہ سے، آج کل میری اللہ سے، اللہ سے چلا لے گا کوئی؟ ہم تم میں سے چلا لے گا کوئی؟ لڑ لے گا اللہ سے؟ شیطانی لڑ بیٹھا تھا، آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ اللہ سے لڑا، آج تک کامیاب نہ ہوا، چیلے کب تک لڑیں گے؟ لیکن اللہ والا بولا آج کل میری اللہ سے چل رہی۔ لوگ بولے حضور کیسے چل رہی؟ سمجھ میں نہیں آتا، ابھی دکھاتا ہوں۔ جو میں کہتا ہوں اللہ میری بات مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ اس کا الٹا ہی کرتا ہے، میری بات سنتا ہی نہیں۔ وہ اندر گئے، کپڑا لیا، بھگویا، نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد باہر چلچلاتی دھوم میں تار پہ لا کے ڈال دیا۔ بولے اللہ اسے سکھا دے۔ اللہ والا بولا اپنا کپڑا بھگو کے نچوڑ کے تار پہ ڈال کے بولا اللہ اسے سکھا دے۔ جیسے ہی کہا اللہ اسے سکھا دے، کالے کالے بادل آئے، چھما چھم برسات شروع ہو گئی۔ مت بولو سبحان اللہ، میں اسی سناتا رہوں گا، ادھر والے بولو۔ کالے کالے بادل آئے، چھما چھم برسات شروع ہو گئی۔ اللہ والا بولا میں نے کہا تھا نہیں میری چل رہی ہے، میں نے کہا تھا کہ اللہ والا میری سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، میں نے کہا تھا سکھا دے، اس نے اور کر دیا نہیں۔ میری مانتا کہاں ہے؟ میری بات سنتا کہاں ہے؟ میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا ہی کرتا ہے۔ یہ میرا پروردگار عالم ہے، میری بات نہیں مانتا، سنتا نہیں۔ دیکھو اللہ سے کہا سکھا دے، اس نے اور گیلا کر دیا۔ مگر جو بارش کی دعا کرانے آئے تھے وہ تیری عقل کے نہ تھے، وہ بدتمیز نہ تھے، اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرنے والے نہ تھے۔ سوکھے آئے تھے، بھیگتے جاتے تھے، سوکھے میں آئے تھے، گیلے میں جاتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے واہ رے ولی تیرے مانگنے کا انداز بھی بڑا نرالا ہے، تیرے مانگنے کا انداز بھی بڑا۔ جھگڑا دکھا بھی دیا اور بارش کو منگا بھی لیا۔ اس لیے اللہ والا جب مانگے، جہاں مانگے، جیسے مانگے، پروردگار عالم عطا۔ اچھا کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ زبان ان کی پاک ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے زبان پاک ہو گئی، رب کا نام لیتے لیتے زبان پاک ہو گئی۔ اپنی زبان کتنی پاک ہے؟ ووٹ والوں کتنی پاک ہے، کتنی پاک ہے؟ ذرا توجہ چاہوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی پاک ہے، ہم تو اگر گھر میں بات کریں تو گالی سے۔ زبان پاک ہے، بولو۔ بھائی سے بات کریں گالی سے، باپ سے بات کریں گالی سے، زبان پر ہمارے چغلیاں، زبان پر ہمارے غیبتیں، زبانوں پر ہمارے برائیاں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی ایک مرتبہ زبان کو پاک کر کے تو دیکھ، اپنے رب سے پکار کے دیکھ۔ اپنا رب تو وہ ہے کہ جو فرماتا ہے میرے بندے سچے دل سے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، تجھ سے مانگا نہ جائے گا، میں تیری جھولی کو بھرتا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ناظم صاحب بھی چلے گئے، مفتی صاحب بھی چلے گئے۔ اچھا ہاں آئیں گے تو بچے نے کام ماشاءاللہ کر لیا۔ تو جب وہ کام جو کرتے، سنیے گا ذرا غور سے، اللہ والوں کی شان بتا رہا ہوں، میں نے بتایا۔ اب حدیث پاک سناتا ہوں میں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کل قیامت کے دن ایک نور کا منبر بچھا ہوگا،
काय का मिंबर बोलो? नूर का मिंबर बिछा होगा, उस पर कुछ चेहरे होंगे जो नूरानी होंगे, चेहरे भी नूर के होंगे और मिंबर भी नूर के बिछे होंगे। नबी देखेंगे तो रश्क करेंगे, शहीद देखेंगे रश्क करेंगे, पूछेंगे कौन है ये, तो जवाब मिलेगा न ये नबी है न ये शहीद है, बल्कि कौन है, ये अल्लाह वाले हैं जिनके चेहरे भी नूरानी कर दिए गए और उनके लिए नूर के मिंबर बिछा दिए गए हैं, नूर के मिंबर बिछे हुए हैं। ये अल्लाह वालों की शान होगी। फिर ये मर्तबा क्यों मिला? कौमुन यतहाबून फिल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए बंदों से मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह वाले तुमसे भी मोहब्बत करते, सबसे मोहब्बत करते हैं, अपना आए उससे भी मोहब्बत करते, बेगाना आए उससे भी मोहब्बत करते। तवज्जो है ना मेरे भाइयों? बढ़ूंगा आगे अल्लाह वालों की शान, या चलूं फिर करबला की तरफ? किधर चले बोलो? अगर इसी मौजू को इख्तियार